بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دینی بھائیوں اور عزت مآب بہنوں، آج جن راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان میں سے ایک رات یہ بھی ہے جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی بات آئی ہے، اور اسی لیے اس کو اپنی تربیت اور تزکیہ کے طور پر جو اسلامی سنگ نیپال کا باگمتی اور گنڈکی صوبہ ہے، اس نے اس پروگرام کو رکھا کہ یہاں سے آپ کو ایک میسج دیا جا سکے کہ باقی دنوں میں بھی آپ جو بلکہ احادیث کا اگر احاطہ کریں گے تو آپ ایسا محسوس ہوگا کہ 10 کی 10 رات میں آپ تلاش کریں۔ تو یہاں سے آپ شروع کریں گے اور ہماری بہنیں شروع کریں گی اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتی رہیں گی، اور اسی موقع پر انہوں نے ایک عنوان رکھا، عید الفطر کا پیغام انسانیت کے نام۔ ابھی میں نے جو قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھا اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اس عنوان کا کیا تعلق ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کے درمیان بات آئے گی۔ ابھی وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہمارے یہاں جب سے قرآن اور سنت کو شعوری طور پر اپنانے کا رواج کم ہوا اور رسمی تعلق ہو گیا، یعنی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا کہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رکھی ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت۔ جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا وہ راہ راست پر رہے گا، اور اس کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ اگر جو اس کو چھوڑے گا تو وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، اور جتنا چھوڑے گا اتنا ہٹے گا، کلی چھوڑ دے گا تو کلی ہٹ جائے گا۔ تو آج جو ہمارا آپ کا قرآن سے تعلق جو صحیح معنی میں شعوری ہونا چاہیے وہ کم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ صحابہ کو جو دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو ابھی موقع نہیں کہ میں وہ بیان کروں، صرف اتنا بتا دوں اشارہ کہ قرآن میں بھی اس کی گواہی ہے کہ صحابہ کا دور سب سے اچھا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جس سے اللہ راضی ہوا، جو اللہ سے راضی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سب سے اچھے لوگ کہا ہے، خیر القرون قرنی کہا ہے، یعنی وہ معاشرہ جو صحابہ کا تھا، وہ زمانہ جس میں صحابہ تھے وہ سب سے اچھا، کہ مطلب اس زمانے کے لوگ سب سے اچھے تھے۔ تو صحابہ کے 3
خصوصیات، اور میں اس کو بار بار دہراتا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے اور اس طرف ہمارا میلان بھی ہو جائے، ہم بھی ان چیزوں کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ وہ 3 باتیں جو صحابہ کی تھی، جو بعد کے لوگوں میں نہیں ہیں یا کم ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ تھی کہ صحابہ کرام جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے کفر کو پورا کا پورا چھوڑ دیا اور مکمل اسلام میں آ گئے۔ لیکن ہم آپ جو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم ابھی بھی کفر کو پورے طور پر چھوڑ کے اسلام میں نہیں آتے۔ آپ کوئی بھی ایک کام لے لیجئے، ہمارا معاشرتی کوئی بھی کام، یا آپ دینی کاموں کو لے لیجئے، تو ہم پورا کا پورا چھوڑ کے نہیں آتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر ایک مثال میں دوں کہ نکاح، یہ جو عقد ہوتا ہے، اس میں وہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یا عقد ایجاب و قبول ہوتا ہے، اتنے کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم اس میں کرتے ہیں، وہ کیا اسلام ہوتا ہے؟ وہ بارات کا تصور رام کے اس میں ملتا ہے، چاہے وہ خیالی ہو یا اصلی ہو، جو بھی ہو، ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ بہت بڑی بارات آئی تھی سیتا کو لینے کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بارات لے کے گئے ہوں، اس کا کہیں پر بھی وجود نہیں ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تو شروع سے اخیر تک جتنی باتیں ہوتی ہیں، ہندوانہ رسم ہے، سماجی رسم ہے، عیسائیوں کی رسم ہے، اپنے من کی بات ہے، باپ دادا کی خوشی ہے، بیوی کی خوشی ہے، فلاں کی ہے، لیکن جو کچھ نہیں ہے وہ قرآن اور سنت نہیں ہے۔ تو مکمل کفر کو چھوڑ کر کے مکمل اسلام میں ہم نہیں آتے ہیں، وہ آلائش لیے ہوئے رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا تھی صحابہ کرام کی، کہ انہوں نے جو یہ اسلام کو سیکھا تھا وہ چشمہ صافی سے سیکھا تھا، بالکل صاف ستھرا چشمہ۔ اور سب سے صاف ستھرا چشمہ کون سا ہے؟ قرآن ہے۔ سب سے صاف ستھرا چشمہ کون ہے؟ قرآن ہے۔ اور آج ہم لوگ کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے مسلک کے علماء کی کتابوں سے، تو کیا کہتے ہیں کہ مختلف اور چیزوں سے سیکھتے ہیں، لیکن قرآن سے نہیں سیکھتے۔ ابھی میں یہیں پر پوچھ لوں، ہماری عالمہ بہنیں بھی ہیں، عالم بھائی بھی ہیں، پوچھ لوں کہ سورہ فاتحہ کے الف سے اور سورہ ناس کے سین تک کس بھائی نے قرآن کو ایک بار پورے ترجمہ کو شعور کے ساتھ پڑھا ہے، دہرایا ہے؟ تو شاید آپ آزمائش میں پڑ جائیں۔ میں اس میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کے ضمیر کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے شعور کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ جتنا بھی دین سیکھا، کس سے سیکھا؟ اس سے سیکھا، اس سے سیکھا، اس سے سیکھا۔ وہ کتاب ہدایت جس پر ابھی ڈاکٹر صاحب بہت ہی زور دے رہے تھے، اور وہ زور نہیں دے رہے تھے، وہ اللہ کی بات کو رکھ رہے تھے، تو وہ کتاب ہدایت کس لیے آئی تھی؟ اگر ہدایت کے لیے دوسری ہی چیزیں کافی تھی تو وہ کتاب ہدایت کیوں نازل ہوئی تھی، جس کے نازل ہونے کی رات کی یہ فضیلت ہے کہ 1000 مہینے بھی وہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے اس کی فضیلت کا۔ وہ رات میں نازل ہونے والا وہ قرآن آج ہمارے آپ کے علماء کا یہ حال ہے، تو باقی لوگوں کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو چشمہ صافی سے، یعنی ہم کو دین کو سیکھنا ہے، قرآن سے سیکھنا ہے، اور قرآن کو سکھانے والے کی جو زندگی ہے اس سے سیکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی آدمی کوئی بات کہے تو آپ کو دلیل مانگنا چاہیے کہ کیا جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہی ہیں وہ قرآن میں ہے؟ اگر ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو یہ ماننے نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو ایسے ہی لوگوں کو کہا گیا ہے، وہ یہودی اور عیسائی کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کو جو ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ
باللہ کہ انہوں نے اپنے عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور یہودیوں نے اپنے علماء کو کیا بنا دیا تھا؟ اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو یہ رب بنانا ہے۔ اگر آپ کسی بھی آدمی کی بات کو قرآن اور سنت کی دلیل کے بغیر آپ اگر مانتے ہیں اور آپ کو، بلکہ ہمارا مزاج تو اتنا گندا ہو چکا، گدلا ہو چکا ہے کہ آپ کو لاکھ کہے آپ کہیں گے ہاں حدیث میں تو ہے، لیکن ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے عالم نے یہ کہا۔ بتائیے یہ رسول کی بات لیکن کے ساتھ، اچھا قرآن میں تو ہے لیکن، نعوذ باللہ مجھے یہ بولتے ہوئے میرا دل کانپ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ لیکن کہاں سے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو ہے چشمہ صافی سے وہ پیتے تھے، اسی لیے ان کا شعور جو تھا اصل شعور تھا، دین کا صحیح شعور تھا، رسم نہیں تھی کوئی چیز۔ اور اس کے بعد ان کا جو تیسری چیز تھی کہ وہ قرآن کو کس نیت سے پڑھتے تھے؟ ضابطی کس نیت سے؟ ارشاد کس نیت سے پڑھتے تھے؟ ہاں لگتا ہے کہیں سے سن لیے تو عمل کی نیت سے پڑھتے تھے۔ کس لیے پڑھتے تھے؟ عمل کی نیت سے پڑھتے تھے۔ آج ہم قرآن کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ جن بھوت بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گھر میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تھوڑا اور بھی ہو جائیں تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے مولانا فلاحی صاحب ہیں تو وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو تقریر سنا سکیں۔ قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھتے تھے۔ جب یہ چیز تھی تو دین کا صحیح شعور تھا، رسم نہیں تھی۔ آج ہمارے لیے روزہ رسم، نماز رسم، یعنی ساری چیزیں رسم بن گئی ہے۔ روزہ کس لیے فرض ہوا تھا اور مقصد کو کہاں لے جا کر کے؟ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد آپ عید کی طرف آئیے کہ عید کا پیغام کیا ہے۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے، اور عید کے معنی ہوتے ہیں بار بار آنے کے۔ اور جب اس میں فطر لگ گیا تو گویا کہ وہ خوشی کا دن جو ہر سال آتا ہے، اور کس خوشی میں آتا ہے؟ رمضان کو اللہ نے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی، استطاعت دی، اور اس کو گزارنے کے ہم کو لائق بنایا، اور وہ ہم گزار سکے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ لہٰذا اس بات کی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اب ہم وہ خوشی منائیں۔ لیکن یہ جو خوشی ہوتی ہے، خوشی اور غم دو وقت ایسے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی خاص طور سے خوشی، اس سے اور خاص طور سے یہ جو عید والی خوشی ہوتی ہے، پرو تیوہار والی خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو جو منانے کا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، منانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے اس قوم کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ اس وقت آدمی کس چیز سے خوش ہو رہا ہے، یعنی اس کا نیچر کس چیز کو پسند کر رہا ہے۔ آپ بھانگ پی کے خوش ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ دوسروں کو ستا کے خوش ہو رہے ہیں، گالیاں دے کے خوش ہو رہے ہیں، دوسرے پر کیچڑ ڈال کے خوش ہو رہے ہیں، کیا کر کے خوش ہو رہے ہیں؟ جو خوشی کے موقع پر جو آپ کی اصلیت کھل کے آئی، وہ بتاتی ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی اور قومی اور جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کا مزاج کیسا ہے، وہ کھل کر کے سامنے آئے۔ اسلام نے جو خوشی منانے کی، اسلام نے نہیں کہا کہ آپ اتنے سنجیدہ ہو جائیں زندگی میں کہ خوشی کا کوئی دن ہی نہ آئے۔ ایک خوشی انسان کو غصہ آتا ہے، فطرت ہے،
नाराज़गी होती है, फितरत है। उसी तरह खुशी होना भी उसकी फितरत का तकाज़ा है। अगर नहीं होगा तो वो इंसानियत का जो असल फितरत है उससे ख़त्म हो जाएगा, वो इंसान नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी को मनाने से मना नहीं किया, बल्कि खुशी के मनाने का सही तरीका दिया है। अब जब ईद को पहले जो आप मनाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? ईद उल फित्र। सबसे पहला काम क्या करते हैं? मौलाना मुज़म्मिल साहब, सबसे पहला काम क्या करते हैं? अब्बास साहब, फितरा। अरे मुरब्बीन से नहीं सवाल। सबसे पहले सदक़तुल फित्र आप अदा करते हैं। समझ रहे? अब मैं उसका आऊँगा कि क्यों, उसका क्या। उसके बाद क्या करते हैं? नहाते धोते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, फिर अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते हुए ईदगाह की तरफ एक रास्ते से जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो क्या करते हैं? 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और उसके बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं जिसको आप सुनते हैं। फिर आप आपस में ईद की खुशियाँ बांटते हैं, और उसके बाद घर वापस आते हैं, और उसके बाद जो आपके पास हलाल तरीके से हलाल रिस्क मौजूद होता है उसको मज़े लेके खाते हैं, दूसरे को भी खिलाते हैं, और भी जो जायज़ खुशी के तरीके हैं उसको अपनाते हैं। यही है मोटा मोटी ईद उल फित्र जो हम मनाते हैं। अब देखिए, ईद उल फित्र को जो हम मनाते हैं, पहली चीज कहाँ से आपने शुरू किया? कहाँ से शुरू किया? सदक़तुल फित्र से। गोया कि खुशी मनाते हुए सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो रिश्तेदार गरीब है, मिस्कीन है, बेवा है, आपका जो महल्ले का, गांव का, वो खुशी मनाने के लायक हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं है कि आप तो खुशी मना रहे हैं और वो बेचारा घर में रो रहा है और उसके दिल टूट रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो आप सबसे पहले खुशी मनाने के लिए दूसरों को खुश करने का इंतजाम करते हैं। क्या चाहते? क्या करते हैं? दूसरों को खुश करने का। ये नहीं कि आप खुश हो चाहे दूसरे को तकलीफ ही पहुंचा के, नहीं। पहले खुशी के लिए, दूसरों को आप खुश करने के लिए जो है कोशिश करते हैं। सबसे पहले मजबूर, बेवा और ऐसे लोगों को आप इस लायक बनाते हैं कि वो भी खुशी मनाएं। इंसान को यानी खुशी होते हुए पहला ध्यान किधर जाता है कि सारे इंसान खुश हो, मैं अकेला खुश न रहूं, बल्कि सारे इंसान खुश हो। अभी बात आई थी और मैंने कई बार हमारे मुरब्बीन से सुनी भी बातें कि 2 तरीका है। एक है कि मालदार खून चूसता रहे और बहुत मालदार हो जाए, तो उसका वही रद्द अमल होता है जो कम्युनिज्म के वो जो दरिंदगी की शक्ल में एक वक्त में आया, जो हम तारीख में पढ़ते हैं। और इस्लाम का तरीका दूसरा है कि यहाँ पर मालदार का माल लूटने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मालदार खुद अपना माल निकाल करके लेके जाता है और उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए चुपके चुपके उसके घर में ले जा करके पहुंचा देता है और कहता तुम खुश हो जाओ। अब देखिए, माल यहाँ भी बटा, माल वहाँ भी बटने का रास्ता, लेकिन तरीका दोनों का कितना फर्क है। यहाँ पर आपसी मोहब्बत बढ़ी, गरीब ने खुशी भी पाई, माल भी पाया, और आपस का रिश्ता भी मजबूत हुआ, और देने वाले का को भी खुशी मिली और आपस का रिश्ता भी मजबूत हुआ।
یہ ہے اللہ کا نظام اور وہ ہے انسان کا نظام. بہت ہی واضح طور پر فرق سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ اکیلے خوشی منائیں بلکہ سب کو لے کر کے خوشی منائیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے عید میں آپ کو کرتا ہے. تو اکیلے نہیں، سب مل کر کے خوشی منائیں. بیوی، بچے، رشتہ دار، علاقے کے لوگ سب مل کر کے خوشی منائیں. ایک ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ عید منائیں، ایک ساتھ ملیں اور اس طرح سے خوشی کا وہ جو ہے خوشی دوبالا کریں. اب دیکھیے کہ اس دن غسل کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی کہ غسل کریں، نیا کپڑا یا صاف ستھرا کپڑا پہنیں، خوشبو لگائیں. دیکھیے وہاں جمع لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ساتھ بالکل نزدیک نزدیک کھڑے ہوتے ہیں. آپ ایسے ہی پہنچ گئے، 2 دن سے غسل نہیں کیے تھے، آپ کے بغل سے پسینہ کی بو آ رہی تھی، بغل والے کو خوشی ملے گی. وہ نماز میں بھی ہوگا تو کبھی ایسے ناک بند کرے گا، کبھی ایسے کرے گا، یعنی عجیب سی کیفیت ہوگی. تو دیکھیے کتنی باریک چیزوں پر نظر رکھی گئی ہے کہ آپ خوشی منانے جا رہے ہیں تو آپ کی چھوٹی حرکت سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے آپ غسل کر لیجئے. جو آپ کے پاس صاف ستھرا کپڑا، آپ ہی بتائیے اگر ایک آدمی ادنا کپڑا پہنے ہو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن گندا کپڑا پہنے ہو تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ بال اپجے ہوئے ہوں، عجیب سی کیفیت ہو، تو کہا کہ ایک دم اس لحاظ سے جائیں. تو یہ کہ اسلام کہتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے، اس سے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. یعنی جو یہاں پر میں نے غسل کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی. خوشی کی ابتدا، اب جب خوشی منا رہے ہیں، ہے کہ نہیں، تو کہاں سے خوشی کی شروعات ہونی چاہیے؟ سمے کا کہ جس نے خوشی دی ہے اس کے شکرانے سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک آپ کو میسج دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی خوشی ملے، آپ کو بڑی ڈگری مل گئی، آپ کو بڑے پیسے مل گئے، آپ کو بڑا عہدہ مل گیا، اور بھی کوئی بھی خوشی کا موقع آیا، تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے کہ ہم تم کو اور زیادہ دیں گے. کیا کیا دیں گے، یعنی اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. بس اتنا سمجھیں کہ شکر ادا کریں گے تو یہ سراسر آپ کے لیے کیا ہے؟ لہذا جس نے دیا ہے اس وقت آپ آپے سے باہر نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جس نے خوشی دیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں سب سے پہلے. اور اس شکرانے کے طور پر آپ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، تو اس کا شکریہ ادا کریں. یہ اسی دن کی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نعمت آپ کو دی تھی اللہ نے. کیا دیا تھا؟ کیا دیا سب سے بڑی نعمت؟ معلم صاحب، سب سے بڑی نعمت کیا دیا تھا؟ ایمان کی دولت. تو سوئے رہیں گے تو یہی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت اللہ نے دیا، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی شاید اتنے غور سے نہیں سنی، وہ ہدایت ہے. وہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے کہ اس کے علاوہ کوئی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ وہ اس کا جس دن دیا ہے وہ 1000 سال کے سے بھی بہتر ہو، وہ مبارک ہے، ایسا کسی کے بارے میں ہے؟ یہ اسی کے بارے میں ہے. تو سب سے بڑی نعمت اللہ نے قرآن دیا تھا، وہ اس کا شکرانہ تھا. دوسری چیز، اس پر عمل کرنے کے لیے جو آپ کی تربیتی نظام تھا،
رمضان جس کو آپ نے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا اور اللہ نے ان کی توفیق دی، آپ آج دیکھیے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو روزہ سے محروم ہے، ساری تقریروں کے باوجود آج روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے بہانے ہیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ روزہ بھی رہیں اور اس میں ایمان اور احتساب بھی جاری ہو، یعنی ایمان کے ساتھ تو روزہ ہے ہی اور اس کا جائزہ بھی آپ لیتے رہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ بس آپ دوسروں ہی کو دیتے رہو، بس اللہ ہی کا شکر ادا کرتے رہو، اس میں نماز میں لگے رہو، نہیں۔ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، فطری ہے، بیلنس ہوتا ہے، سب چیز عدل کے ساتھ ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق آپ اچھے کپڑے پہنیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی ادنا قسم کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ تمہاری مالداری کا مظہر تمہارے جسم پہ نظر آنا چاہیے، یعنی تم اپنی وسعت کے لحاظ سے کپڑے پہنو، یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو فقیر دکھانے کی کوشش کرو۔ تو آپ اپنی وسعت کے لحاظ سے کپڑے، کھانے، اس کا انتظام کریں۔ یہ عید کا پیغام ہے جو ہم کو دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ دعوت کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، خود جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کے ساتھ کھاتے ہیں اور خوشی بانٹتے ہیں۔ اس سے وہ جو صلہ رحمی کی بات آئی ہے اس کو مضبوطی ملتی ہے، سماجی جو مضبوطی ہے اس کو مضبوطی ملتی ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے کہ عید کے دن جائز تفریحی جو کام ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے بلکہ۔ مثلا آپ فٹ بال کا کوئی اس دن کھیل رکھ دیں، بہنیں عورتوں ہی میں کوئی نعت خوانی کا کوئی ایسا پروگرام رکھ لیں جو بیٹھ کر کے خوشی منائیں، آپس میں گائیں، سنائیں، کوئی ایسا اور بھی جو بھی تفریحی کام ہو سکتا ہے۔ کسی اچھی جگہ گھومنے کے لیے چلے جائیں جہاں پر آپ کو کچھ خوشی ملے۔ تو یہ جو تفریحی ہے اس سے روکا نہیں گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ایک دم اب تو ہم بہت متقی ہیں کیسے تفریحی کام کریں گے، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، یہ تقویٰ کو نہ سمجھنے والی بات ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچیاں دف بجا کر کے کچھ گا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ لوگ گا ہی رہی تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا ادب کے خلاف لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ گا رہی، انہوں نے روکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو گانے دو، آج ان کی خوشی کا دن ہے، عید کا۔ تو یہ جو جائز تفریح ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور اس سے یہ بھی بات ہے کہ جائز تفریح کا اور دنوں میں بھی انتظام کیا جانا چاہیے۔ اس کو اسلام نے کہیں پر بھی منع نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اس میں ثبوت ملتا ہے کہ جائز تفریح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خشک زندگی انسان کو کبھی کبھی گمراہی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، خشک زندگی کبھی کبھی انسان کو ایک دم اس کے دل کو تھوڑا سا عجیب پژمردہ کر دیتی ہے، تو پژمردگی سے بچنے کی ضرورت ہے اور تفریحی کام کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، عید کے دن جو ہم یہ سب کرتے ہیں اس سے یہ کچھ ہم کو ملا۔ ایک بہت اہم چیز جو عید سے ہم کو ملتی ہے، اس پہ گفتگو چونکہ موضوع نہیں تھا لہذا وہ گفتگو آج نہیں آئی، لیکن آتی رہتی آپ کے سامنے۔ میں نے جس سورہ کے یہ آیت کے ٹکڑے کا انتخاب کیا تھا اس میں کیا تھا، کیا پڑھا تھا میں نے؟
مولانا کیا پڑھا تھا؟ مفتاحی صاحب ابھی آئے ہیں. اسامہ کیا پڑھا تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی. یہ جو رمضان کے مہینے ہی کو روزہ کے لیے اللہ نے کیوں خاص کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے ہی کو اللہ نے روزہ کے لیے کیوں خاص کیا؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور قرآن کے نزول کے مہینے کو کیوں خاص کیا؟ تو آپ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایک بات جانتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو ڈاکٹر صاحب وغیرہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز جو بچوں کو کتاب میں پڑھا دیتے ہیں لیسن میں، اس کا پریکٹیکل کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ اس کی تربیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جو کام جتنے جوخم بھرا اور جتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ٹریننگ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر صرف تعلیم دے دی جائے اور اس پر عمل کرنے کی تربیت نہ کرائی جائے تو انسان کوئی بھی کام سلیقے سے نہیں کر سکتا ہے. بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا ثاقب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ صرف پڑھانے سے آرمی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو تھیوریز تو سمجھائی جاتی ہے، ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، لیکن اسی پر چھوڑ دیا جاتا ہے کیا؟ اگر اسی پر چھوڑ دے تو آرمی کامیاب آرمی بن جائے گی؟ عباس بھائی بن سکتی ہے؟ نہیں. ان کو تربیت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اس نیچر کو جانتا ہے کیونکہ اسی نے بنایا ہے. تو جس مہینے میں قرآن نازل کیا ہدایت کے لیے، اسی مہینے کو قرآن پر عمل کرنے کی تربیت کے لیے خاص کر دیا کہ اس پورے مہینے میں قرآن پر عمل کرنے کی تربیت کرو. قرآن پورا کا پورا کیا ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، حکم ہے نا اللہ کا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نہ کرو، اللہ نے روکا ہے. جس نے اللہ کے اس کرو کو کیا اس کا انعام ہوا، وہ کہانیاں سنائی گئی. اور جس نے اللہ کی بات نہیں مانی اس کا جو بد انجام ہوا ہے اس کی واقعات بتائے گئے ہیں. یہی اسی کے مجموعہ کا نام ہے نا. اور جو آپ دیکھیے کہ روزہ میں کیا بات بیٹھائی جاتی ہے. ابھی آپ کو اجازت ہے، کھانا کھائیے، پانی پیجیے، سب کچھ ہے نا. لیکن جیسے ہی صبح صادق ہو جائے گی، آپ کے حلال کمایا ہوا مال کا پیسہ اور کھانا آپ نہیں کھا سکتے ہیں، نہیں پی سکتے ہیں. کس نے روکا؟ کس نے روکا؟ اللہ نے. جب تربیت دینی ہوتی ہے نا تو اس وقت کچھ کام ایسے بھی کرائے جاتے ہیں جس سے نفس کو اس چیز کی عادت لگ جائے، انسان کو کہ وہ فطرت ثانیہ جو کہا وہ اس کی بن جائے کہ اللہ کہے گا کرو تو کرو، نہیں کرو تو نہیں کرو. جب یہ بات ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے گی اور اسی لحاظ سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے عمل کی نیت سے، تو مجھے بتائیے کہ قرآن پر عمل کرنے کی یہ جو بانی ہے اور یہ جو ہماری جو عادت لگ جائے گی، یہ پورے سال ہماری عادت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو عید کے دن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، انسانیت کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ جس قرآن پر جیسے آپ نے آرمی کو ٹریننگ دیا
اور اخیر میں جب اس کو بھیجتے ہیں تو اس سے عہد لیتے ہیں نا کہ جو تربیت دی گئی ہے تم اپنی عملی زندگی میں اس کو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ارمان لاگو کرو گے نا. وہ تربیت دینے کے بعد اللہ اسی کا وہاں پہ وہ دے رہا ہے کہ اب جو ہے یہ قرآن اب تمہاری عملی زندگی میں لاگو ہونا چاہیے، جس قرآن کے نزول کے مہینے کو اللہ نے کہا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کہا، یعنی دل کے اندر صرف اللہ کی محبت، صرف اللہ کا خوف اور صرف اللہ کی امید بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عید کا پیغام یہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل شروع کر دیں. پوری زندگی آپ کی کس کے مطابق ہو؟ قرآن کے مطابق. قرآن کے جب روزہ آپ رہتے ہیں تو روزہ سے کئی چیزیں آپ کو سکھانی بھی مقصود ہے اللہ نے. روزہ کے لیے جو لفظ چنا گیا قرآن میں، عرب اس لفظ کو پہلے سے بولتے تھے. ان کے یہاں یہ رائج تھا. کس کام کے لیے؟ صوم یا سیام. ان کے یہاں وہ جو گھوڑا ہوتا تھا نا، ان کو وہ ٹریننگ دیتے تھے، تربیت دیتے تھے. اس کو بھوکا رکھتے تھے اور اس کو جو تیز ہوا آتی ہے نا اس کے مخالف سمت میں اس کو لے جاتے تھے. اس عمل کو کیا کہا جاتا تھا؟ صوم یا سیام. وہی لفظ اس کے لیے چنا گیا ہے. لہذا ہم کو اللہ تعالیٰ عید کا پیغام یہ ہے کہ اب آپ کو جتنی بھی سختی آئے، بھوک برداشت کرنا پڑے، پیاس برداشت کرنا پڑے، پوری دنیا مخالف ہو جائے، جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، ان سب سے لڑنے کا آپ کے اندر چھمتا پیدا ہو جائے. یہ کس کا پیغام ہے؟ ضیاء الدین عید کا پیغام ہے. یہ پیغام آپ کو عید کے دن ملتا ہے کہ اب تم کو اس سے نہیں ہٹنا ہے. ایک چیز روزہ میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، وہ ہے سیلف کنٹرول. اپنے اوپر مکمل طور پر کنٹرول. اگر پورا کنٹرول اپنے اوپر نہ ہو تو پیاس لگی ہو اور سامنے پانی ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی روک سکتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ آپ کا اپنا کنٹرول. یہ جو اپنے اوپر کنٹرول، یہ بہت بڑی چیز ہے. جو آدمی اپنے اوپر پورا کنٹرول نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا. اس امت کو جتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول. حالات جیسے بھی ہو جائیں، چاہے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں یا بہت مشکلات پیدا ہو جائیں، آپ کو اپنے اوپر پورا کنٹرول رہنا چاہیے ہر حال میں. کہ ہم سیلف کنٹرول، اپنے اوپر پورا کا پورا کنٹرول ہو، کوئی بھی آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. آج سب سے جذباتی قوم مسلمان ہے، سب سے جذباتی قوم. ایک مشرک آتا ہے، ایک وہ دے دیتا ہے نعرہ، اور سارے کے سارے مسلمان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیپو سلطان کے ہارنے کے پیچھے مسلمانوں سے جو ایموشنل بلیک میلنگ ہے اس کا بھی بڑا دخل تھا. وہ کیا تھا؟ انگریزوں نے کیا کیا؟ ٹیپو سلطان نے کہا بھائی یہ محرم جو منایا جاتا ہے یہ اسلام کا کوئی تہوار نہیں ہے. لہذا انہوں نے اس کو ہٹا دیا. اور انگریز نے کیا کیا
کیا، جس علاقے میں ان کی حکومت تھی انہوں نے 10 دن کی 10 دن چھٹی کر دی. اب جذبات پہ مسلمان آ گئے کہ ٹیپو سلطان سے اچھے تو کون ہے، یہ انگریز ہے. لہذا انہوں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ چھوڑ دیا. آج آپ دیکھ لیجئے، جو جتنا بلیک میل کرنا چاہتا ہے اتنا ہی اسلام کے نام کو استعمال کرتا ہے. عملی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو بڑا گھوٹالہ سے پہلے بڑی جذباتی تقریر ہوتی ہے اور سارے مسلمان اندھے بہرے ہو کر کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے. تو یہ سیلف کنٹرول جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم کو عید سے یا رمضان کے پورے مہینے سے اپنے اوپر آتا ہے. خود نظم و ڈسپلن اس میں سکھایا جاتا ہے. ڈسپلن کا ایک دم اعلیٰ جو معیار ہے اس کو میٹ کرتا ہے رمضان. لہذا اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رہے، روزہ کی ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے رہیں، تو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سب سے ڈسپلن قوم ہو جائیں گے، لیکن سب سے وقت کے پابند ہو جائیں گے، سب سے اچھے ہو جائیں گے. تو ڈسپلن کا یہ دیتا ہے کہ مسلمان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے ہر چیز میں. اس کے بعد خود احتسابی، ہر لمحے خود احتسابی. کہا ہی گیا ہے کہ اللہ اس کا گناہ معاف کرے گا جو روزہ بھی رکھتا ہو اپنے احتساب کے ساتھ اور جو قیام بھی کرتا ہو احتساب کے ساتھ. اپنا جائزہ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اب آپ اپنا جائزہ ہمیشہ لیتے رہیں کہ ہماری جو یہ زندگی ہے یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، یا اللہ کی خوشی کے راستے کی طرف ہے کہ نہیں، یا اس سے الگ ہے. تو یہ بہت ہی بڑا جو اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کرتے رہیں. تو خود احتسابی یہ، اس کے بعد ہمدردی، اس پر چونکہ کافی بات آ چکی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات رکھی ہے، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں کہوں گا. ہمدردی، انسانوں سے ہمدردی، بحیثیت انسان ہمدردی، یہ اس روزہ سکھاتا ہے، جس پر کافی تفصیل سے بات آئی ہے اور یہ ہم کو لے کر کے کیا کہتے ہیں ان باتوں کو جو ہے اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے. آپ کا دل، ہمارا دل کانپنا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ہم کھا کر کے بھی پیسے بچائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، لیکن ہم ایک بھائی ہمارا، ایک رشتہ دار ہمارا وہ بھوکا ہے، لیکن ہمارا بینک سے پیسہ نہیں نکلتا ہے. اور میں اتنی اچھی تقریر آپ کو کر رہا ہوں، کیا میں لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق نہیں ہو جاؤں گا اللہ کے یہاں؟ تو یہ میں کا مطلب ہر آدمی اپنے آپ کو دنیا میں ابھی جو مسلمانوں یا ہم لوگوں کی جو اصلاح نہیں ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے معلوم ہے ارشاد بھائی؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کے سب دوسرے کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب دوسرے کو رول ماڈل دینا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک سب سے اہم ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سدھرنا چاہیے، جبکہ ہم ان کو نہیں سدھار سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو الٹ دیں ترتیب کو، ہم اپنے آپ کو سدھارنے لگ جائیں تو یہ سبق دیتا ہے ہم کو کہ ہم اپنے سدھار کی طرف لگیں. اب کوئی بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا اپنا ہی سدھار کرتے رہیں گے، دوسرے کو نہیں دعوت دیں گے؟ تو اگر آپ سدھریں گے تو دعوت بھی تو اسی میں شامل ہے نا، کیونکہ آپ کے فرائض میں دعوت بھی آتی ہے. لیکن آپ دوسرے ہی کے پیچھے نہیں پڑے رہیں گے، ہم آپ ہی کے پیچھے نہیں رہیں گے، بلکہ سب سے ہم اپنے آپ کو، اللہ نے بھی جو ذمہ داری دی ہے نا، کیا کہا؟
قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ہم اپنے آپ کو نہیں، اپنے بچوں کو نہیں، ہمارے بچے بگڑ جائیں۔ ایک صاحب بڑے اس سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ دعوتی اور تحریکی کام میں اتنا لگے رہے کہ اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا اور سب بگڑ گئے۔ لا حول ولا قوت۔ اس کا مطلب انہوں نے نہ دین کو سمجھا نہ دعوت کو سمجھا۔ ہم آپ کی آخرت بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بھول جائیں، لیکن آپ کی آخرت کے لیے کوشش کرنا یہ اپنی آخرت بنانا ہی ہے، یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم کو فکر ہونی چاہیے اور ہماری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو آگ سے بچانا۔ تو یہ چیز عید آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ جا کر کے اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی اس کے ساتھ کوشش کرنا۔ اس کے بعد مساوات، برابری۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ بہت بڑے آدمی ہیں لیکن دیر سے گئے تو آپ کو جس وقت گئے وہی جگہ ملے گی، اور ایک غریب مفلس آدمی پہلے گیا ہے وہ آپ سے آگے گیا ہے، اس کو آگے جگہ ملے گی، اور سب ایک صف میں برابر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے بغل میں ایک غریب ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوشی خوشی آپ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے آپ کھڑے ہوں گے۔ مساوات کا درس دیتا، برابری کا، گھمنڈ نہیں کسی چیز کی وجہ سے ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم اس عہدے پر پہنچ گئے، ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں، ہمارا یہ، ہم اس برادری سے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ سب ایک مساوات کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد حالات سے مقابلہ کی طاقت دیتا ہے، جو میں نے اس وقت کہا، حالات سے مقابلے کی طاقت، جیسے بھی حالات سے مقابلہ کرنا ہو، لیکن ضروری ہے کہ رسمی طور پر روزانہ رکھا جائے۔ وہ روزانہ ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، وہ روزہ نہیں، وہ روزہ ہو جو احتساب کے ساتھ رکھا گیا ہو۔ تو ہم کو وہ روزہ کس کی دعوت دے گا؟ عزیز، کس کی دعوت دے گا؟ وہ حالات سے مقابلہ، حالات سے مقابلہ، اور حالات کا مقابلہ اپنے نفس سے مقابلہ، سب سے مشکل مقابلہ اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حالات سے مقابلہ جو ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے رمضان کی ڈاکٹر صاحب، یہ الہی قانون ہے، اگر صرف روزہ ہی پر آدمی غور کر لے تو بہت ہوگا۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ہم لوگوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ آپ دیکھیے تو آپ کتنی دیر بھوکے رہتے کہ بھوک کی وجہ سے آپ کے جسم میں برے اثرات نہ پڑتے، تو اتنی ہی دیر آپ کو بھوکا رہنے کا ہے۔ اسی لیے کہا کہ سحری میں کچھ کھاؤ، ترغیب دلائی گئی، اس کو ثواب بیان کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ڈیوریشن جو ہے ملے، نیچرل ہے۔ ایام معدودات، چونکہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کنوینر صاحب اوپر نیچے کر رہے ہیں تو میں اس کی تفصیل نہیں، میں غور کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ سارے لوگ بہت ہی اہم لوگ ہیں۔ ارشاد بھائی سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں۔ میں ابھی آپ دوسرے مذاہب میں جو اصل دین سے ہٹ گئے ہیں وہاں دیکھیے تو بہت سارا کام ان کی طاقت سے باہر کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل کڑاکے کی سردی میں کوئی مر گیا، اب وہ نمک نہیں کھانا ہے، تو اب وہ کیا کہتے ہیں ننگے وہاں بیٹھنا ہے بدن کھول کے۔ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی مرا تھا، دوسرا بھی مرنے کے کگار پہ چلا گیا۔ تو یہ اس طرح کا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے اسلام میں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم بات کہی تھی
کہ اسلام میں جو بھی عبادت ہے اس کا مقصد اصل تقوی اپنی جگہ ہے، لیکن دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے کہ وہ آپ کے نیچر کے مطابق ہے، آپ کے قوت برداشت کے اندر ہے۔ دوسرا، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، انفرادی ملتا ہے، سماجی ملتا ہے، عائلی ملتا ہے۔ ہر عبادت کو آپ غور سے دیکھ لیں تو یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کی طاقت سے زیادہ وہ نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کا قانون ہے۔ انسان، اور دیکھیں کس چیز کا لحاظ کیا ہے، آپ سفر میں ہیں، آپ بیمار ہیں تو چھوٹ دے دی گئی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، مزمل بہت تیزی سے بات اٹھائیں گے کہ بھئی یہ کیوں نہیں اس نے کیا، ان کی استھتی کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ نہیں کیوں سے پہلے جس نے نہیں کیا ہے اس کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حالات کے لحاظ سے حکم دیتا ہے، کہا بیمار ہے تو نہیں روزہ رہے گا، بعد میں رکھ لے گا، اگر برداشت کر سکتا ہے تو رہ لے گا، آپ کے اپنے اوپر چھوڑ دیا۔ اور اتنا بیمار ہے کہ اب اس ٹھیک ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو اس سے بھی بری کر دیا، کہا ایک ایک غریب کو کھانا کھلا دو، ایک روزہ کے کیا ہے۔ لہٰذا یہ پیغام ہے ہم کو آپ کو کہ ہمیشہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے، کوئی بھی قانون بالکل اندھا نہ ہونا چاہیے، حالات اور مسائل کو لے کر کے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا جن سے روزہ ٹوٹ گیا، تو کہا 60 روزہ رکھو، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو طاقت نہیں ہے، کہا تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہا وہ بھی پیسہ نہیں ہے۔ تو اتفاق سے اسی وقت کچھ کھجور آ گئی، کہا یہ لو اسی کو لے جا کر کے کھلا دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول مدینہ میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صاحب مسکرائے اور دے دیا، کہا جاؤ تو نکالو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حالات کو ہر آدمی کے اوپر برابر نہیں توپا جا سکتا ہے، یہ پیغام آپ کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جب جہاد میں نہیں گئے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، پائے کے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہیں پر ایک آدمی نے کہا کہ اس نے کہا کہ شہادت دو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، کہا اتنا جس نے کر لیا وہ جنتی ہے۔ کہا میں نے خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ کہا کہ اگر یہ سچا ہے اپنی بات میں تو یہ جنتی ہے۔ اب دیکھیے حالات کا لحاظ، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز روزہ سے آپ کو ہم کو بہت اہم سبق دیا ہے جس کو ہمیں وہ رکھنا چاہیے۔ تو دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اپنے بارے میں خوب فیصلہ لیجیے، کڑا کڑا فیصلہ لیجیے۔ میں نے ایک آدمی روزہ نہیں رہ پاتا ہے نفلی، ترنت آپ کو فتویٰ لگانے کی اس کی تقویٰ پر ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کو دکھا کر کے یا آپ کو بیان نہیں کر رہا ہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، آپ کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے سے، ہم اپنے اوپر لگائیں، ہم اپنی کوشش کریں۔ دوسرے کتنے عمل کر کے اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، تو یہ چیز بھی ہم کو اس سے ملتی ہے۔ تو یہ ہے موٹا موٹی جو ہم عید منائیں تو یہ سارے تصور کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے منائیں تاکہ ہماری زندگی پھر 11 مہینے تک اس طرح سے گزرے کہ قرآن ہمیشہ ہماری زندگی کا رہنما ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔